نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہیں، اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کے ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں، تو میں اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری یہ دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو تو یہ میرے ذمے ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے گھر واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو زخم بھی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے، قیامت کے دن وہ زخم اسی حالت میں ہوگا جو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی۔ اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی۔ وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہی مدینہ چھوڑ کر غزوہ میں جانا گراں نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا، لیکن کیا کروں، نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ ان کے پاس گنجائش ہے، اور میرے سے پیچھے رہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 آہو چشم حوریں ہیں۔ اس میں صرف 3 قسم کے آدمی داخل ہوں گے، ایک تو نبی داخل ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والے، آپ کو مبارک ہو۔ پھر فرمایا، یا صدیق داخل ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں مبارک ہو۔ پھر فرمایا، یا شہید داخل ہوگا۔ پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عمر، تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے۔ پھر فرمایا، جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی، وہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت اپنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب فرمائی، جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت، اپنے رسول کے شہر کی موت نصیب فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہا یہ ان دو باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ احد کے دن کہا کہ اے کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو؟ اس پر وہ دونوں حضرات ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعد نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا اور بہت غصے والا ہو۔ میں اس پر زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ کل میدان جنگ میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ فرما جو بہت غصے والا اور سخت حملہ والا ہو، میں اس پر تیزی سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے، پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر کل جب تیرے حضور میری پیشی ہو تو تو کہے تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے۔ پھر تو کہے ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے میں یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے ملوں تو وہ مجھے قتل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ لے، پھر تو مجھ سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو میں کہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قسم کا شروع والا حصہ پورا کر دیا، ایسے ہی قسم کا آخری حصہ بھی ضرور پورا کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے دو پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت برا بن مالک ہیں۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اے برا اللہ کو قسم دے کر فتح کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت برا نے کہا اے اللہ اے میرے رب میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے کندھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت برا اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف دو پرانی چادریں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ اور ان لوگوں میں سے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت برا کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اسی دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا اے برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ آپ کی قسم ضرور پوری کر دیں گے۔ اس لیے آج مسلمانوں
کو شکست سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ تو حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے کندھوں میں دے دے۔ چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سوس شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا۔ مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا۔ اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا کہ اے برا، آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن عمری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام عمامہ تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثفان کے جہاد میں شریک ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، عمامہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت اور قوت نصیب فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے، اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند کرے نہ کرے، لیکن تو اسے اپنے راستے کی موت دے۔ آگے حدیث میں اور بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہو گئے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں۔ امام احمد کی اس روایت میں یہ مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت عمامہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اے اللہ، اگر میں تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناگوار سمجھتا ہوں تو چاہے نہ یہ ناگوار سمجھوں تو مجھے اپنے راستے کی موت دے دے۔ اے اللہ، عمامہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے، چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ حضرت عفان راوی کبھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی، جس سے وہ اس فان میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، جو کچھ ہم نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے، اس کے مطابق حضرت عمامہ شہید ہی ہیں۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان ایرانی لشکر کا سپہ سالار جو مسلمانوں سے شکست کھا کر حضرت عمر کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں، فارس سے یا آذربائیجان سے یا عثمان سے؟ تو ہرمز نے کہا کہ فارس اور آذربائیجان تو دو پر ہیں اور عثمان سر ہے، اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسرا کام دیتا رہے گا، اور اگر تم سر کاٹ دو گے تو دونوں بیکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ سر سے یعنی اصفہان سے شروع کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا عامل بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نعمان نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بننا نہیں چاہتا، البتہ جان دینے والا عامل بننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جان دینے والا عامل بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کو اصفہان
لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی۔ پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ نے حضرت نعمان سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، لوگوں پر دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں، اس لیے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو بہت سے فضائل و مناقب والے ہیں، میں کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور مدد اتر آتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا، میں اپنے جھنڈے کو 3 مرتبہ ہلاؤں گا، پہلی مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لے، اور جب دوسری مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمے وغیرہ کو ٹھیک کر لے، پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے۔ اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ پھر اپنا جھنڈا پہلی مرتبہ ہلایا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ ہلایا، اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا، پھر اپنی زرہ پہنی، پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت موکل فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، لیکن مجھے ان کی تاکید یاد آ گئی، اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا۔ اور جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جاتے۔ دشمن کا سردار اپنے خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ابھی کچھ جان باقی تھی، وہ میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا، جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا۔ تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، موکل بن بسر۔ میں نے کہا، موکل۔ پھر انہوں نے پوچھا، مسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بھیج دو۔ اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہاوند کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی نہ شروع فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے، بلکہ انتظار فرماتے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتی اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے۔ میں اب حضور کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تو اس سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے ٹھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے کر اپنے پاس بلا لے۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم سب آمین کہو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ہم سب نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین زندگی میں محنت سے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے
واقعات ہماری رہنمائی کے لیے کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔